معزز سامعین، صبح بخیر۔ ہمارا اس ہفتے کا مضمون ہے معافی، باطنی اطمینان۔ آئیے کچھ دیر کے لیے اپنے مضمون پر غور و فکر کریں۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے رومیوں 12 باب 19 آیت سے 21 آیت تک۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ رومیوں 12 باب 19 آیت۔ معاف کرنا ایک مشکل بات ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ ہر وقت بدلہ لینے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جبکہ میڈیکل سائنس نے ابھی کتے کے کاٹنے کا علاج دریافت نہیں کیا تھا۔ یہ شخص ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے افسوس کرتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ ریبیز کا شکار ہو چکا ہے۔ ہاں، میں آپ کو ممکنہ آرام دینے کی کوشش کروں گا اور تمہارا خیال بھی رکھوں گا، مگر میں تمہیں کوئی جھوٹی امید دلانا نہیں چاہتا۔ وہ شخص بڑا پریشان اور بے چین ہو گیا، جو کہ ظاہر ہے قدرتی بات تھی۔ کچھ دنوں تک اس کی یہی حالت رہی، مگر اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا اور آنے والے وقت کے لیے تیار ہو گیا، جو کہ جان لیوا تھا۔ ایک دو دن کے بعد ڈاکٹر اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر آیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور نارمل طور سے لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ کیا لکھ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، میں ان لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہوں جن کو میں نے کاٹنا ہے۔ کسی سے چوٹ کھانے کے بعد اس سے بدلہ لینا ایک فطری عمل ہے، مگر یہ بڑا تکلیف دہ اور اذیت ناک عمل ہوتا ہے، جو بدلہ لینے والے کو بے چین کیے رکھتا ہے، جس سے ذہن معوف اور باطنی سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے جس پر مصنوعی اطمینان کو دکھا کر جینا اس پر پردہ ڈالنے کے برابر ہے۔ جتنی دیر تک بدلہ لینے کا خیال ذہن میں رہے گا، وہ جلتا ہی رہے گا، کیونکہ بدلہ ایک
आग है। जरूरत इस बात की है कि बदला लेने की कमजोरी को शख्सी तौर पर माना जाए और अपने मामले को उस खुदा के सपुर्द कर दिया जाए जिसने कहा है कि ऐ अजीजो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। इस आयत के मुताबिक अमल करना खुदा के साथ चलना है और खुदा के हुस्न सलूक का मुशाहिदा करना है। एक तो यह है कि वो हमारे साथ होने वाली ज्यादती का इंतकाम लेता है। अब यह उस पर मुनहसर है कि उसके इंतकाम लेने का अंदाज क्या है, और दूसरा यह है कि वो हमें वो इत्मीनान मुहैया करता है जो कि समझ से बाहर है। अपने इंतकाम को खुदा के सुपुर्द करना एक रूहानी लाहे-अमल है जिसको हर मसीही को जानने और समझने की जरूरत है, और ना सिर्फ समझने की जरूरत है बल्कि इसको मुअस्सर तौर से काम में लाने की भी जरूरत है। वो बातें जो कि इंसान के लिए नाकाबिले अमल होती हैं, जब इंसान खुदा से उनको करने की दरख्वास्त करते हैं तो ऐसा करने से वो अपना मामला खुदा के सपुर्द कर देते हैं, और खुदा तो बेइंसाफी नहीं करता। आज के लिए ख्याल, अगर मुआफ करने के इरादे पर बदला लेने के बादल गरज रहे हैं तो यीशु को पुकारें जो तूफान को भी थमा देता है। आइए दुआ मांगे। आए खुदामंद पाक खुदा, उस प्यार को मेरी जिंदगी में मामूर कर दे जो कि तूने गुनहगारों से अपने बेटे के जरिए से दिखाया। यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान और फजल हम सबको हमेशा हासिल होता रहे, और उन सबको भी जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। आमीन।